اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، ساتھ میں لال سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور بیل بھی دبائیں تاکہ جتنی نئی ویڈیوز ہیں اسے آپ لوگ باخبر ہوتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ جو اتنی زبردست کوکیز آپ لوگوں نے ابھی دیکھی جو کہ ہم نے گڑ سے بنائے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ ایک روایتی ریسیپی ہے ہماری۔ تو ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں چاہیے وہ ہے گڑ۔ تو یہاں پر میں نے 500 گرام کے برابر یا آدھا کلو گڑ اس کو میں نے لیا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس کو مقدار جو ہے وہ آپ لوگ بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو گڑ ہے اس کو سب سے پہلے ہم لوگوں نے پگھلانا ہے، اس کا جو شیرہ ہے وہ ہم لوگوں نے بنانا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر پانی جو ہے وہ میں نے ڈال دیا اور اب اس کو میں چڑھا دوں گی چولہے پہ، ابالوں گی، میل سارے کا سارا نکالوں گی، چھانوں گی تاکہ صاف شیرہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا آ سکے۔ یہ دیکھیں شیرہ جو ہے وہ میرے پاس آ چکا ہے، ابھی بھی بہت زیادہ گرم ہے اور اس سے دھواں جو ہے وہ اٹھ رہا ہے۔ اس کو میں نے چھان لیا ہے، یہ بالکل صاف شیرہ ہے۔ اب اس میں جو باقی کی چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے گھی۔ یہ میں 300 گرام کے برابر گھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کروں گی۔ تو اگر کپ میں ہم لوگ اس کو ناپیں تو یہ کپ ہے جس سے میں نے 1 کپ اور دوسرا جو ہے وہ آدھا تو میں نے لیا ہے، 1 کپ پورا اور اس کے ساتھ آدھا 1.5 کپ کے برابر یہ گھی ہے۔ تو یہ میں نے ابھی اس میں شامل کرنا ہے۔ شیرہ چونکہ گرم ہے تو اس کی گرماہٹ کی وجہ سے یہ سارے کا سارا گھی ہمارا پگھل جائے گا۔ تو یہ میں نے اس میں شامل کیا۔ اب فلیورز کے لیے میں اس میں ڈال دوں گی سونف۔ سونف جو ہے وہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون کے برابر۔ آپ لوگ اس کی جگہ الائچی بھی ڈال سکتے ہیں۔ دونوں فلیورز آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو یعنی اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں، یہ زبردست بنیں گے۔ تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں تاکہ گھی اس کے اندر پگھل جائے، دوبارہ چولہے پہ نہیں چڑھاؤں گی۔ اب میں اس کے ڈرائی انگریڈینٹس کی طرف آ رہی ہوں۔ یہ میرے پاس آٹا ہے، آپ چاہیں تو اس کو میدے میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں اس کو آٹے میں بنا رہی ہوں کیونکہ ٹریڈیشنلی یہ آٹے میں ہی بنتے ہیں۔ تو آٹے کی مقدار ہے تقریباً 800 گرام کے برابر آٹا یہ میں نے لیا ہے، اور اب اس کے اندر میں باقی کی چیزیں شامل کروں گی، یعنی جو ہمارے ڈرائی انگریڈینٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی، ہاں ایک اور بات، شیرہ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ کے ڈالیں گے۔ یہ سب سے پہلے 2 ٹی سپون کے برابر میرے پاس سوڈا بائیکارب یعنی میٹھا سوڈا ہے جو کہ میں نے اس میں ڈال دیا، اور یہ باقی سونف ہے 1 ٹیبل سپون میں نے شیرے میں ڈالا تھا اور 1 ٹیبل سپون میں اس کو یہاں پہ ڈال رہی ہوں۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیتے ہیں۔ میں بات کر رہی تھی شیرے کی، اگر آپ کے آٹے میں جان نہیں ہے تو پھر وہ شیرہ کم ایبزارب کرے گی، تو اس بات کا دھیان آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ شیرے میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں، پہلے سے تھوڑا سا ڈالیں، گاڑھا شیرہ رکھیں۔ تو اب میں شیرہ ڈال کے اس آٹے کو صرف مکس اپ کروں گی، رگڑ رگڑ کے ہم نے اس کا گلوٹین ریلیز نہیں کرنا، بس صرف کمبائن کریں کہ ڈو کی شکل میں آپ لوگوں کے پاس یہ آ جائے۔ ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ جو شیرہ ہے اس کو آپ لوگ کنٹرول میں رکھیں۔ میں نے آدھا لیٹر پانی جو ہے وہ ڈال دیا تھا۔ اب یہ دیکھیں ویورز، ہمارا جو ڈو ہے وہ بالکل ریڈی ہے اور یہ کافی چکنا ہے اگر آپ دیکھیں گھی کی وجہ سے، اور اس میں یعنی یہ ربڑی سا نہیں ہے کیونکہ اس کو میں نے رگڑ رگڑ کے تیار نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے ورنہ آپ کی کوکیز صحیح نہیں بنیں گی۔ اب یہ میرے پاس 1 عدد انڈا ہے جس کے اندر تھوڑا سا دودھ میں ڈال رہی ہوں صرف کوکیز کے اوپر شائن کے لیے۔ اس کو میں نے برش کرنا ہے، یہ میں نے اس کے ساتھ بیٹ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوں گے
پاپی سیڈز یعنی خشخاش بھی جس کو کہا جاتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ لوگ سفید تل بھی ڈال سکتے ہیں اوپر، لیکن ٹریڈیشنلی یہی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ خشخش جو ہے یہ بالکل صاف کر کے آپ لوگوں نے ڈالنے ہیں، بہت زیادہ ریت ہوتی ہے. تو اب یہ ڈو کی کچھ مقدار میں نے یہاں پہ ڈال دی اور یہ نیچے میں نے پارچمنٹ پیپر یا بٹر پیپر اس کو پھیلا دیا ہے. تو 2 بٹر پیپرز کے بیچ میں اس کو میں نے رول کرنا ہے. رولنگ پن یا بیلن کی مدد سے اس کو میں نے بیل لینا ہے. تو میں اس کو یہ بیل رہی ہوں اپنے رولنگ پن کی مدد سے. ہر طرف سے ایک جیسی اس کی موٹائی جو ہے وہ ہونی چاہیے آپ کی. تو یہ اس کی بیلائی ہو گئی. اب میں اس کو کسی ڈھکن سے کاٹ رہی ہوں کیونکہ اتنے بڑے کٹرز کوکی کٹرز نہیں ملتے اور یہ سائز میں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ میں اس کو کاٹ رہی ہوں ڈھکن کی مدد سے کیونکہ یہ اسی سائز میں یا اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو ڈائریکٹ ہاتھوں میں پھیلا کے بھی بنا سکتے ہیں. اب جتنا ایکسٹرا ہے وہ میں نکال لوں گی اور جو کوکیز ہیں وہ میں رہنے دوں گی. یہ دیکھیں ایکسٹرا وہ میں نے نکال دیا، کوکیز کو میں نے رہنے دیا. اب اس کے اوپر یہ برش کی مدد سے دودھ اور انڈے والا مکسچر میں اوپر ٹاپ پہ لگا رہی ہوں اور سارے میں اسی طرح سے بیلوں گی، اسی طرح سے کاٹوں گی اور یہ دودھ اور انڈے والا مکسچر وہ میں اوپر سے اپلائی کروں گی. یہ صرف شائن کے لیے ہوتا ہے، خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، فلیور کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اس کے اوپر میں چھڑک دوں گی پاپی سیڈز یا خشخش. اس کا وہ جو ہم لوگوں نے میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیے تھے تو وہ ہم لوگ اس کے اوپر چھڑکیں گے. جتنا آپ کو پسند ہے اتنی مقدار میں آپ اس کو چھڑک دیجئے گا. 12 سے بتاتی چلوں، یہ نہیں ہے تو سفید تل آپ لوگ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے ہی بنا دیں. یہ اس کے اوپر میں نے ڈال دی. اب اس کو میں پکاؤں گی. تو اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں لیکن بیک کرنے کے دوران یہ اکثر سخت ہو جاتے ہیں اگر اوون کا ٹمپریچر آپ کا صحیح نہیں ہے تو اس لیے لوگ اس کو یعنی تندور میں بناتے ہیں ٹریڈیشنلی، یا پھر اس کو توے کے اوپر بنایا جاتا ہے. تو میں بھی توے کے اوپر بنا رہی ہوں. یہ نیچے دیکھیں یہ آنچ آپ لوگ دیکھ لیں. اس کے اوپر یہ میں نے ایک دوسرا یعنی میٹل کی ایک چیز جو ہے وہ میں نے رکھی ہے تاکہ ہیٹ ڈائریکٹ ہمارے توے تک کنڈکٹ نہ ہو. اگر ڈائریکٹ ہیٹ کنڈکٹ ہوگی تو آپ کی کوکیز جل جائیں گی. تو اس بات کا آپ نے بھی دھیان رکھنا ہے. اور یہ اوپر میں نے توا رکھا ہے. تھوڑا سا میں اس کو گریس کر رہی ہوں. آئل کو ہم نے کھڑا نہیں کرنا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملتی رہے. اب اس گرم توے کے اوپر میں نے اپنی کوکیز جو ہیں اس کو ڈال دینا ہے اور میں ایک سائڈ سے اس کے پک جانے کا انتظار کروں گی. احتیاط سے اٹھائیں کیونکہ اس میں لوچ نہیں ہے، یہ ٹوٹ سکتی ہیں. گلوٹین ہم نے ریلیز نہیں کیا. تو ویورز یہ سارے ہی میں ڈال چکی ہوں، کچھ میں پلٹ بھی چکی ہوں. اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی چلوں کہ پلٹنا کیسے ہے. یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو پلٹ دیا. نیچے سے اس کے اوپر کلر آ چکا ہے. دونوں طرف سے خوبصورت گولڈن کلر آنا چاہیے. آنچ کا دھیان رکھنا ہے بہت زیادہ. اگر آنچ تیز ہوگی اوپر سے کلر آ جائے گا، اندر سے یہ کچے ہوں گے. 1/4 انچ کے برابر ہم لوگوں نے یعنی 1/4 انچ اس کو ہم نے بیلا تھا اور سوڈا اس کی وجہ سے یہ کتنے زیادہ پھول چکے ہیں. تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے. یہ دیکھیں کلر جو ہے وہ اس کے اوپر آ چکا ہے. کتنا خوبصورت کلر ہے اور یہ کافی موٹے بھی ہو چکے ہیں. تو آنچ کا خیال رکھنا ہے، کنڈکشن کا خیال رکھنا ہے. یہ دیکھیں اتنے موٹے جو ہیں یہ ہمارے ہو چکے ہیں. یہ میں نے ہاتھ سے ایک بنایا تھا وہ بھی دیکھ لیں. ساروں کو ہم اسی طرح سے ریڈی کر کے رکھ دیں گے. اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لک. امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی. ضرور شیئر کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.